دین اسلام وہ دین ہے جس نے اللہ رب العالمین میں جس دین کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہر چیز کو باعث اجر بنایا، خواہ وہ خوشی کا موقع ہو، خواہ وہ غم کا موقع ہو، خواہ وہ معمول کے مطابق گزرنے والی زندگی ہو، کوئی لمحہ ہمارے لیے ایسا نہیں مگر اللہ رب العالمین نے ہم ہر موقع پر ہمیں اجر عظیم کی بشارتیں سنائی ہے۔ آج کل جو حالات موحدین کے ساتھ ہو رہے ہیں، مسلکی الیدیس ہو یا کوئی اور، ہر وہ آدمی جو عقیدہ توحید کے متعلق عقیدہ توحید کو نشر و اشاعت، اس کے دعوت و تبلیغ، اس کے پھیلانے کے خاطر اپنی زندگی کو اس نے اللہ کی رضا کے لیے صرف کر رکھی، وہ مصروف عمل ہے۔ یقیناً اس پر مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن یہ مصیبتیں اور یہ پریشانیاں ضائع ہونے والی نہیں ہے، بلکہ ایک ایک مصیبت پر رب کی طرف سے اجر ہے۔ اگر آج پاکستان میں علماء شہید ہو رہے، قتل ہو رہے، تو یہ معاملات صرف یہاں نہیں اور آج کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کا تعلق ایمان و اسلام کے ساتھ ہے۔ جو آدمی جس قدر ایمان و اسلام میں مضبوط ہوگا، اس قدر اس کے اوپر مصیبتیں، آزمائشیں، پریشانیاں آتی رہے گی۔ اور یہ تو رب کا وعدہ ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے لوگو تم نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی مصیبت میں آزمائے؟ نہیں، تم سے ماقبل قوموں پر، ایمان والوں پر جو مصیبتیں آئی تھی، ان مصیبتوں نے ان ایمان والوں کو اس قدر جھنجھوڑ لیا تھا کہ وہ اللہ سے فریادیں کرنے لگے، متى نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کا انتظار ہے، کب آئے گی مدد؟ اگر ہم دیکھیں پیارے نبی کی زندگی سے شروع کر لے آج تک، جو مصیبتیں اہل اسلام پر، اہل علم پر، ایمان والوں پر آئی ہے، تو مصیبت وہ ضائع نہیں ہوئی، اس کا کوئی رنگ ضرور ظاہر ہوگا۔ اسلام تو اسلام ہے۔ اسلام سے قبل اگر ہم مطالعہ کریں نصرانیت کے علماء کا، نصرانیت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا، خود عیسیٰ علیہ السلام پر اس قدر مصیبتیں آئی تھی، ان کے قتل کی سازش بنائی گئی، اللہ رب العالمین نے آسمانوں پہ چڑھایا، بلایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ پر اس قدر مصیبتیں آئی، مصیبت میں مبتلا کرنے والے لوگوں نے خود اعتراف کر لیا تھا کہ ہم نے اس قدر عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو مصیبتوں میں ڈالا کہ جانور کو ذبح کر لیتے تھے، اس کا چمڑا نکال کر زندہ صحابی کو اس جانور کے چمڑے میں لپیٹ کر شکاری کتوں کے آگے پھینک دیا کرتے تھے۔ وہ کتے اس صحابی جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا صحابی عیسیٰ تھا، نبی کا صحابی تھا، کتوں کے منہ میں چلا جاتا، اس کی چیخیں نکلتی، لیکن ان ظالموں کے دلوں میں ذرا برابر ترس نہ۔ پیارے نبی سے قبل کی زندگی، پیارے نبی سے قبل جو واقعات، جو انبیاء آئے ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے، اگر اس کی زندگی کا انسان مطالعہ کرے تو حیران ہو جائے۔ ہم اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، پیارے نبی کے صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرے، انسانیت حیران ہو جاتی۔ اس قدر مصیبتیں آئی، انہوں نے برداشت کس طرح کی؟ ہماری تو برداشت سے بھی باہر ہے۔ اسلام کی پہلی شہیدہ اگر کوئی ہے تو وہ خاتون ہے، پہلے شہید ہونے والا مومن۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں ابو جہل نے خنجر گھسیڑا، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئی، اسلام کی پہلی شہیدہ قرار پائی۔ ان کے بیٹے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل جب انہیں ستایا کرتا تھا، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں مبتلا کیا کرتا تھا، پیارے نبی پاس سے گزرتے کیا فرماتے؟ صبرن آل یاسر، صبرن آل یاسر۔ 3 مرتبہ کہتے اے
یاسر کے گھرانے صبر سے کام لو، صبر کیجئے، صبر سے کام لو۔ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، جو رب کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ وہ جنت کا وعدہ ہے۔ وہ مصائب، وہ تکلیفیں رنگ لے کر آئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے القابات میں وہ لوگ شامل ہیں۔ شہدائے اسلام کے لیے جو غنیم تھے، جو نعمتیں، جو رحمتیں، جو جنات اللہ کی طرف سے تیار کی گئی ہے، اس میں ان لوگوں کا حصہ ہے۔ وہ 15 صحابہ کا لشکر جن کو پیارے نبی نے مکہ کی طرف روانہ کیا جنگ بدر کے بعد، جن میں خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے، طویل واقعہ ہے۔ گرفتار ہونے کے بعد اہل مکہ کے پاس زنجیروں میں جکڑے ہوئے بند ہے، گرفتار ہے۔ شہادت کا وقت قریب آتا ہے، کہنے والے کہتے ہیں اے خبیب اگر تجھے چھوڑ دیا جائے، تیری جگہ تیرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر یہاں قتل کیا جائے، یہ پسند کرتے ہو؟ جواب سن کے انسانیت حیران ہو جاتی ہے۔ نبی کے لیے قربانیاں صحابہ کی اس قدر، کہا تم پیارے نبی کے قتل کی باتیں کرتے ہو، اگر تم مجھے چھوڑ دو اور اس کے بدلے پیارے نبی کے پیر میں کانٹا چھوے، ایک معمولی سا زخم لگے، مجھے یہ بھی برداشت نہیں اگر میرے چھوڑنے کے بدلے پیارے نبی کو یہ تکلیف پہنچتی۔ آج تک یاد ہے، تا قیامت یاد رہیں گے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ الغرض مقصود مجھے یہ ہے میرے بھائیوں، جو آدمی اللہ کو جتنا محبوب ہوگا اتنی مصیبتیں اس آدمی کے اوپر آئے گی۔ وہی خبیب ہے جن کے پاس بندے ہوئے گرفتار ہے، اس آدمی کی اہلیہ خود کہتی ہے، گھر والی کہتے میں جب بھی خبیب کے پاس آئی ہوں، میں نے خبیب کے پاس مختلف قسم کے ثمرات پائے، میوے پائے، کوئی لانے والا نہیں ہے، قیدی ہے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن ہاتھوں میں اللہ کی نعمتیں ہیں، وہ کھا رہے۔ انسان اپنے آپ کو رب کے لیے قربان کر دے، اللہ کسی کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا۔ اخلاصی نیت سے قربانی چاہیے، اللہ رب العالمین اس کے فوائد بعض والوں کو بھی دکھاتا ہے اور اس کی زندگی میں بھی اسے دکھاتا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ رب العالمین جس آدمی کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، جس آدمی سے محبت کرتے ہیں کہ یہ میرا محبوب بنے، اسے آزماتا اس کا امتحان لیتا ہے۔ اگر امتحان میں کامیاب ہو جائے، صبر سے کام لے، اللہ کی راضی ہونے کا اعلان کرے، یا اللہ مجھے صبر ہے، مجھے خوشی ہے، فقد رضیا، رب کائنات بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر ان مصائب پر یہ آدمی ناکام ہو جائے، یہ صبر سے کام نہ لے، اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، اس کو سائڈ پہ کر لیتا ہے۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کھول کر بیان کیا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، جن لوگوں نے ایمان باللہ کا دعویٰ کر رکھا ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ کے کہنے والے ہیں، کیا ان کا یہ گمان ہے کہ یہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ ہم لا یفتنون، فتنے میں مبتلا کیے بغیر، آزمائشوں میں، مصیبتوں میں مبتلا کیے بغیر یہ جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ جس قدر انسان کا تقوی زیادہ، ایمان مضبوط، اس قدر اس کی مصیبتیں سخت۔ یہ تو صحابہ تھے، صحابہ کے بعد اگر ائمہ کی زندگی دیکھ کے حیران ہو جائے انسان۔ احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک مسئلے کے اوپر صرف ایک مسئلہ تھا، خلق قرآن کا مسئلہ، بادشاہ کے حکم سے انکار کیا، وقت کے علماء سے انکار کیا، مخالفت کی، حق پر ڈٹے رہے، وہ مصیبتیں آئی، وہ مصیبتیں سن کے پریشان ہو جائے، حیران ہو جائے۔ برداشت کی، کیوں برداشت کی؟ اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، ان مصیبتوں کے بدلے مجھے جنت دے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک جبری طلاق کے مسئلے پر وقت کے علماء نے اتفاق کر لیا کہ اگر کوئی آدمی کسی پر زبردستی کرے، اس کی بیوی اس پر طلاق، کہ اپنی بیوی کو طلاق دو تو اس کی بیوی اس پر طلاق ہو جائے گی۔ امام مالک نے کہا ہرگز نہیں ہوگی طلاق،
اگر امام مالک ہاں میں ہاں ملاتے تو آج اس بات پر اجماع ہوتا اور ایک غلط نظریے پر لوگ عمل کرتے ہوتے جس کا جو جی چاہتا کسی کے اوپر زبردستی کر کے طلاق دلوائے، یہ معاملہ عام ہو جاتا، ہر ظالم مظلوم کے اوپر ظلم کرتا۔ امام مالک اکیلے ڈٹے رہے اس مسئلے پر۔ لوگوں نے کہا مان جاؤ امام مالک، کیوں ایک مسئلے کی خاطر اپنی جان، اپنی عزت، اپنی عظمت کو خراب کر رہے ہو؟ مدینے کے امام ہو، امام المدینے کے نام سے مشہور۔ کیا جواب دیا؟ میرے مرنے کے بعد آنے والے لوگ آئیں گے، وہ اس غلط مسئلے پر عمل کریں گے اور کہیں گے کہ امام مالک نے بھی اس پر اجماع کیا، وہ بھی اجماع میں شامل۔ میری زندگی جائے تو جائے، لیکن حدیث اور قرآن کے ایک مسئلے پر میری جان جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ صرف حدیث کا، پیارے نبی کی ایک بات، حدیث کیا ایک مسئلہ یہ محفوظ ہو جائے، یہ میرے لیے کافی۔ جب ان کو سزا دی گئی، ظلم و ستم میں مبتلا کیے گئے، وہ خود اعلان کر کے کہتے تھے لوگوں جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ مجھے آج جان لے۔ انا مالک بن انس، میں مالک بن انس مدینے کا امام ہوں، میرا قصور صرف یہی ہے، میری غلطی یہی ہے کہ میں حدیث رسول پر عمل کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوں، حدیث کی مخالفت پر لوگوں کے ساتھ اتفاق کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ کی زندگی دیکھ کے انسان حیران ہو جائے، باقی ائمہ کو دیکھے، جیلوں میں زندگیاں گزاری، زندگی بسر کی، جیلوں میں موت آئی، لیکن نہ بغاوت، نہ سرکشی، نہ حدود اللہ سے تجاوز۔ آپ کے کراچی کا فاتح، آپ کے سندھ کا فاتح محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ 18 سال کی عمر میں آئے، کئی علاقے فتح کرتے ہوئے جب 22 سال کی عمر کو پہنچے، واپسی کیسی ہوئی؟ گدھے پر لٹا کر رسیوں سے باندھ کر یہاں سے روانہ کیے گئے۔ آئے تھے ایک گورنر، ایک قائد، ایک فاتح کی حیثیت سے، اور روانگی گرفتاری کی صورت میں ہے۔ تاریخ میں آتا ہے لوگوں نے، فوج نے درخواست دی آپ گرفتاری نہ دے، یہ ایک نیا ملک بن جائے گا، آپ اعلان تو کر کے دیکھیں۔ آپ کی بات پر لوگ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہے۔ کہا نہیں، میں نے ہرگز اس مقصد کے لیے یہ کام نہیں۔ واپسی پر مسلمانوں کی خواتین نہیں، ہندو کی خواتین رو رہی تھی۔ اتنے معتدل انسان، اتنے انصاف والے حاکم کو کیسے لے کر جایا جا رہا؟ جیل میں ان کو موت آئی، انتہائی سختی ان کے اوپر کی گئی، جیل کے اندر سختیوں کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی، لیکن بعض جو کچھ تھا اللہ کی رضا کے لیے برداشت۔ آج اگر ایک آدمی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اپنے دل میں اس کلمے کو جگہ دے رہے، وہ پہلے سن لے ان مصیبتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ صرف زبان کے حد تک نہیں بلکہ اس دل میں اس کے لیے جگہ چاہیے۔ اس کلمے کی شرائط ہے، جب تک وہ شرائط اس میں پائی نہ جائے یہ کلمہ پڑھنا ہی پھر فضول ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں ہم موحد ہیں، ہم مسلمان ہیں، ان مصیبتوں کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اللہ کے دین کے خاطر، دعوت کے خاطر، توحید کے پھیلانے کے خاطر جو ہو جائے ہو جائے، لیکن اللہ کے توحید کے دعوت کے خاطر میں خاموشی کبھی بھی اختیار نہ کرنا۔ ایک حدیث پر اگر ہم صحیح معنوں میں عمل کرے، بلغوا عنی ولو آیا، لوگوں میری طرف سے پیارے نبی فرماتے ایک حدیث کا علم بھی تمہارے پاس ہے، لوگوں تک پہنچاؤ۔ ایک آیات کا علم بھی تمہارے پاس ہے، لوگوں تک پہنچاؤ۔ آپ سب نے جو جو حدیثیں سنی ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آگے پہنچائیں۔ رب مبلغ اوعى من سامع، جس کے پاس آپ دعوت پہنچائے وہ آپ سے زیادہ یاد کرنے والا بن سکتا ہے۔ لہذا کلمہ توحید کو اپنانا، لا الہ الا اللہ کا اقرار، اس کی شرائط ہے۔ اگر زندگی رہی اگلے خطبے میں انشاءاللہ ان شرائط کے اوپر بات ہوگی، لیکن الغرض مقصود مجھے یہ ہے ہم عمل کریں،
ہم دین کو اپنائے، قرآن پڑھتے، قرآن پر عمل کرتے، اس نیت سے کرے اے میرے رب تو مجھ سے خوش ہو جا، مجھ پر جتنی مصیبتیں آتی ہے آئے، لیکن یا اللہ تیرے دین کو چھوڑوں گا نہیں، اس پر عمل کروں گا۔